اینگلو اردو ہائر سیکنڈری اسکول ضلع دھارواڑ کی سب سے قدیم اسکول ہے۔ سن 1917 میں اس اسکول کو قائم کیا گیا تھا، پھر 1965 میں یہ اسکول انجمن اسلام ہبلی کے ماتحت آ گئی۔ اب تک یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج یہاں کے فارغین ملک و بیرون ملکوں میں زندگی کے کامیاب سفر کو طے کر رہے ہیں، لیکن آج ہم جن طلباء کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ 1987 کے ابنائے قدیم ہیں۔ انہوں نے ایک تاریخی جلسہ منعقد کیا۔ 32 سال بعد تقریباً 100 طلباء ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ شہر کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 32 سال بعد طلباء ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوں۔ ہمارا مقصد جو استادوں کا پروگرام کرنا تھا، ہمیں 87-88 بیچ کے جو دوست مل کر جو بیڑا اٹھائے تھے، اللہ تعالی ہمارے اس کام میں ساتھ دیے۔ یہ سب دوستوں کو ہمیں جوڑتے گئے، 1 سے 4-5 میٹنگ ہوئے ہمارے، جیسا کہ ہم مصری کوٹی میں میٹنگ کرے 2، اس کے بعد بادشاہ پیران کے خانقے میں جب ہمیں امیر طے تھے ہمارے گرجری حاجی صاحب کو، ایک پلیٹ فارم کو ہمیں جمع ہوئے، جب ہمیں یہ مسئلہ نکلے وہاں ہمیں سب جنے جو ہمیں بیڑا اٹھائیں، یہ بیڑے میں ہمیں کب کامیاب ہوں گے، پہلی فرصت میں ہمیں استادوں کا پروگرام کرنا ضروری ہے۔ ہبلی کے تاریخ میں 32 سال کے بعد یہ تاریخی جلسہ ہے۔ ہمارے گرجری منا حاجی صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ میں ہمیں طے کرے یہ تاریخ کو ہمیں حاجی صاحب گرجری کے حال میں طلباء کو اور استادوں کا پروگرام کریں گے۔ کرنے کے ساتھ ہم سب جڑے، ہمارا منصب کامیاب ہوا، جیسا کہ ہمارے صدر گرجری حاجی صاحب نے بتایا۔ آگے ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ غریب کا حال پوچھنا دوستوں کا۔ اب ساتھ ہی ساتھ رمضان قریب ہے، رمضان کے بارے میں بھی ہم جو پلان تیار کر رکھے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اسے بھی کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال انہیں جوڑنے میں اور اس تاریخی جلسے کو منعقد کرنے میں ڈاکٹر متین قاضی کا اہم کردار رہا۔ ڈاکٹر متین قاضی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنے ڈاکٹریت کی تعلیم مہاراشٹرا سے مکمل کی تھی اور اب سینئر ہیلتھ ایڈوائزر کے طور پر ہیلتھ اینڈ ویلنس سیکٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ شبیر بھنیبت، محی الدین مکاندار، ابراہیم کرڈی، اشرف مکاندار اور ساجد لال میاں و دیگر طلباء کی محنت سے 32 سال سے بچھڑے دوست پھر ایک مرتبہ مل گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایک امیر منتخب کیا۔ عبد القادر گڈگری کو امیر تسلیم کرنے کے بعد اساتذہ کو تہنیت پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس وقت کے کئی اساتذہ آج اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ ان کی جستجو سے انہیں 7 اساتذہ ملے جن کو انہوں نے مدعو کیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مرحوم اساتذہ کے لیے خراج عقیدت بھی پیش کی گئی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ یہ ایک جذباتی جلسہ تھا جس میں کئی طلباء 32 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے دوبارہ متعارف ہو رہے تھے۔ تمام کے چہروں پر ایک عجیب سی کیفیت تھی اور پھر ایسے میں اساتذہ کی آمد اور ان کا اظہار خیال چیخ چیخ کر ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا۔ ہر کوئی ماضی کی یادوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اور کیوں نہ کریں 32 سال بعد جو ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ بہرحال اس جلسے میں تمام طلباء نے ایک عزم اور بیڑا اٹھایا کہ وہ اپنے گروپ میں کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی مالی حالت سے پریشان ہے تو تمام بقیہ ساتھی اس کی پریشانی کو دور کریں گے اور پھر ایک ٹرسٹ بنا کر شہر و ضلع میں قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام ہمارے کریں گے۔ عزائم ہیں آگے جو تہنیتی ہمارا جلسہ ہوا استادوں کا، ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا اور بہت سارے طلباء اس میں جڑے، 32 سال کے بعد جڑے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم کسی کو پہچانتے نہیں تھے، نئے چہرے تھے، 32 سال بعد ملے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایسے ہمارے خیالات آ رہے تھے۔ الحمدللہ 32 سال کے بعد ملنے کے بعد ایسا لگا کہ ہم واپس پھر اسی دور میں واپس آ گئے ہیں، تو بہت بڑی خوشی ہوئی۔ 32 سال کے بعد جو استادوں کا تہنیتی جلسہ ہوا ماشاءاللہ بہت زبردست کامیاب رہا۔ بہت سارے دوست اس میں اپنا اظہار خیال کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ہم کو خوشی ہوئی، اچھا لگا، تو اسی کو ہم آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قوم و ملت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گروپ کے 2 دوست ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہیلپنگ کا ایک ذریعہ بنے، ہم انشاءاللہ قوم و ملت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے۔ آج ان طلباء کو دیکھنے کے بعد یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ بے شک ایک استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، اور طلباء کی سیرت و کردار سازی میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی طلباء کے دلوں میں
اساتذہ کی عزت و احترام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور میرے اساتذہ، جہاں تک میرا جو خیال ہے، ماشاءاللہ ہم یہ دوستوں کو جانتے نہیں تھے۔ میں تو 22 سال سعودی عرب میں تھا، آنے کے بعد مجھے پتہ چلا، اتنی خوشی مسرت ہوئی کہ ایک ایسا لگا کہ بھائی ہم یہیں پہ قریب تھے کہ ہمارے کلاس میٹ اطراف ہی ہیں۔ الحمدللہ بہت خوشی مسرت ہوئی کہ ایک امید اور ایک ابھری کے 32 سال کے بعد الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ یہ شرف دیا کہ ہمیں پھر سے یہ دوست ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دوستی کو سلامت رکھے، قائم رکھے الحمدللہ۔ اور یہ اساتذہ کا جو جلسہ کیے ہم لوگ بڑی محنت اور مشقت اور لگن کے ساتھ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیے۔ مرحوم جو اساتذہ ہیں ان کے حق میں بھی ہم ان کے بھی حق میں بہت ساری دعا کرے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ ہم یہ جو تینیتی جلسہ کا جو پروگرام ہم نے منتخب کیا تمام دوستوں کو لے کر، اس کے پیچھے ہمارا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اتنا ہے کہ تینیتی جلسہ کیے، استادوں کو بلائے، ان کو گلپوشی کی، ان کو بلائی عزت پیش کیے۔ اس کے بعد ہم دوستوں کے لیے بھی رجوع ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 32 سال کے بعد ہبلی کی تاریخ میں انجم الاسلام ہبلی کے جو اساتذہ اینگلو اردو بوائز اسکول سے فارغ ہوئے ہیں، یہ تاریخی جلسہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمارا بھرپور وہاں پر آ کر تعاون دے، اور اس کے اندر تمام دوستوں کی بھی کوشش رہی ہے کہ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے تھے ایک چھت کے نیچے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نیک کام اور نیک اس کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ جو بھی اساتذہ کا جو بھی شاگرد 88 87 سے جو فارغ ہوا ہے، وہ سبھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر سب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ استادوں نے بھی تعریف کی، ہمارے چہرے دیکھ کر ان کو پتہ چلا کہ ہر ایک شاگرد میرا ایک اپنے اسٹیج کے اوپر اپنا گڈ ول، اپنا ایک مقام بنا چکا ہے، خاص کر کے 87 اور 88 بیچ کے لیے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا ایک بزنس مین ہے، کوئی ایک اپنا شہریت کے اوپر ایک اپنا نام قائم کیا ہے، کوئی کیا ہے اچھا کانٹریکٹر ہوئے بیس کے اوپر ہے۔ تھوڑے بہت 100 میں سے تھوڑے بہت دوست کیا ہے تھوڑا مالی حالات سے کمزور ہے، بدیز اعتبار سے کمزور۔ ہم یہ چاہتے ہیں، تمام دوستوں کا ہمارا مقصد ہے آنے والے دنوں میں سب سے پہلے ہمیں ہمارے دوستوں کو ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے بیڑا اٹھائیں اس مقصد میں ہمیں آسانی فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں جو آج مقام پر پہنچا ہوں، یہ میرے ماں باپ کی دعا اور میرے استادوں کو تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میں تقریباً 16 سال سے انجم الاسلام میں خدمت انجام دیتا رہا ہوں۔ اس مرتبہ بھی دوسری مرتبہ تعلیمی بورڈ کے ایسا اعتبار سے کیا ہے تمام ہبلی کے عوام نے مجھے منتخب کیا گیا ہے۔ میں یہ سب کریڈٹ کیا ہے میرے ماں باپ کو اور میرے استادوں کو جاتا ہے۔ میں کتنا بھی استادوں کو شکر ادا کروں، کتنا بھی ان کی یہ ذکر کرو تو میں کم ہے۔ آخر میں انہوں نے اینگلو اردو اسکول کے طلباء و والدین کو پیغام دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اساتذہ کی عزت و احترام کرنے کی تربیت دیں۔ انسان کی زندگی کو سنوارنے میں اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرا نام عبدالقادر گڈگیری ہے، عرف منا گڈگیری۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہم لوگوں نے کیا ہے، اس جلسے میں جو عزت افزائی استادوں کی ہے، میں آنے والے اسٹوڈنٹس کو جو اساتذہ طلبہ کو میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ استاد کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، کیونکہ آج کے ماحول میں اساتذہ کی قدر کرنا بھول گئے ہیں۔ آج کے طلبہ جو ہے اساتذہ کا مقام بھول چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اساتذہ کو وہی مقام ملے جو پچھلے دنوں میں اساتذہ کو مقام تھا۔ ہم لوگ جب مار کھا کے استاد کی مار کھا کر کے گھر پہ آ کے بولتے تو ہمارے والدین بھی ہمیں پیٹا کرتے تھے، کیونکہ تم نے غلطی کی، اس کے لیے آپ کیا استاد نے تمہیں مارا ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں ماں باپ نے بچوں کو بگاڑ دیا ہے، کیونکہ محبت یہ نہیں ہوتی کہ اس کا مستقبل خراب ہو۔ اساتذہ مستقبل بنانے والے ہیں، نہ کہ ان کا مستقبل بگاڑنے والے ہیں۔ جب اساتذہ ان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو ان کے بچوں کے فیور میں جا کر کے اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں،
اور ان کی عزت کرے, ان کی ہمت افزائی کرے, کیونکہ اساتذہ آج کے ماحول کے حساب سے بچوں کو ہاتھ بھی لگانا گھبرا رہے ہیں, کیونکہ وہ ماحول نہیں رہا. لیکن اس سے اساتذہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے بچوں کا نقصان ہے. آپ کے بچوں کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ عزت جو دینا ہے اور جو محبت حاصل کرنا ہے وہ والدین سے اور اساتذہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیز بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے جو چیز دل سے نکلتی ہے, وہ جو محبت سے نکلتی ہے, وہی چیز کو ہم لوگ ہمیشہ قائم رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم, میں انور مجاہد بات کرنے کا. سبھی دوستوں کو میں میرے دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور میرے سبھی دوست میرے جو ہے خواہشی جاتی ہے جو ہمیں ملے, ایسا ملے تو ہمیں سب بھائی مل کو بھائی سر کا ابھی لگ رہا ہے ہم نا, اور آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی رہنے کی کوشش کریں گے. ہمیں سب مل جل کر ہمیں ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی ہدایت فرمائیں. السلام علیکم. اور 1987-88 میرا ایک پرسنل آپ کو میں سامنے ظاہر کر رہا ہوں. میں 87 کے پہلے اکیلا تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. 1987 کے پہلے میں اکیلا تھا تو مجھے شریک حیات مل گئے. تو شاید چند ایک اس میں کے جو طالب علم وہ شادی میں شرکت بھی کیے ہوں گے. تو اس لحاظ سے 1987-88 کے بعد مجھے بہت یاد آتی ہے, کیونکہ مجھے شریک حیات بھی اس وقت ملی. جہاں بھی ہیں آپ خوش ہیں, مجھے اندازہ لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو تا حیات تک ترقی پر ترقی اللہ آپ کو نوازتے رہے, آپ کی اولاد کو جو ہے ترقی پر ترقی نوازتے رہے. یہ میری دعا ہے, آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیے. آمین ثم آمین. گرو شبد کا ارتھ ہی بتاتا ہے کہ اندھکار سے اجالے کی طرف لے جانا. آپ نے ان کو آگے لایا ہوا دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی, بہت خوشی ہو رہی. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس فنکشن میں اس ناچز کو بلائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے 1987-88 یہ میرے لیے بھی بہت اہم ہے. 1987 میں ہبلو کا انٹری کیا ہوں. I completed my graduation, B.Ed graduation from جمکھنڈی کالج, اور 1987 میں ہمارے جو اسکول تھی اسی کے بازو میں جو ہے ایک پی سی ایچ کالج تھی جس کا نام ہمدرد پی سی ایچ کالج. وہاں پر میں ٹیچر کے حیثیت سے کام کرنے لگا. اس کے 2 سال کے بعد جو ہے اینگلو اسکول مڑکی سڑک کے تھوڑی مدد سے جو ہے میں اسکول میں اپائنٹمنٹ کیا. تو ساتھیوں, اب میری بھی سروس جو ہے تقریباً 30 سال کے اوپر ہو چکی ہے. تو اس دوران 30 سال میں نے اینگلو اسکول میں بہت اچھا لطف اٹھایا ہے. سروس میں جیسے سروس میں نے یہاں کی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں میرے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. I love my school, I love my students.